بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بدترین واقعہ ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اس کے سارے اینگلز بتاؤں گا کیا ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ تنکا بھی ہلے تو لازماً اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوتی ہے۔ جب اے پی ایس ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلی آئی تھی یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ دھرنا ختم ہوا تھا اور اگلے 2-3 سال نواز شریف نے بڑے سکون سے حکومت کی تھی۔ اگر وہ ڈان لیکس اور اس طرح کی حرکتیں نہ کرتا تو وہ شاید اب تک اقتدار میں بیٹھا ہوتا۔ وہ وقتی تھوڑا سا کچھ لوگ غصے میں آگے تھے اس کی وجہ سے۔ میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے سارے اینگلز کیا ہیں۔ پہلے آپ یہ ذرا دیکھ لیں، یہ خاتون ہے جس کا کہا جا رہا ہے کہ یہ BLA کی ممبر ہیں اور انہوں نے یہ دھماکہ کیا ہے۔ یہ ناظرین ایک لیٹر ہے کراچی یونیورسٹی کا، یہ 31 مارچ کو لکھا گیا تھا اور اس لیٹر کو میں پڑھتا ہوں، آپ کو میں نے دکھا دیا، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ جو چائنیز لوگ ہیں ان کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے، وہ سیکیورٹی کے بغیر پھر رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، انہیں کہا جائے کہ وہ کیمپس سے باہر نہ جائیں۔ یہ جب لیٹر لکھا گیا 31 مارچ کو تو پاکستان میں اس دوران رجیم چینج کی طرف ساری ایجنسیز لگی ہوئی تھیں، کیونکہ امریکہ کا آرڈر آیا ہوا تھا اور امریکہ سے معاملات طے ہو چکے تھے۔ توجہ اس طرف نہیں تھی کسی کی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کیسے جکڑتا ہے، جیسے اژدہا جکڑ لیتا ہے نا اپنے شکار کو اور اس کی ہڈیاں توڑ کے اور بعد میں اس کو نگل جاتا ہے، بالکل اسی طرح امریکہ نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ ہمیں ابھی تک نگلا نہیں ہے، جکڑا ہے۔ ہم لڑ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے مل کے اس سے نکل آئیں۔ وہ کیسے جگڑتا ہے آپ ذرا سمجھ لیں کہ سی پیک پہ کیسے حملہ آور ہوا ہے امریکہ اور مزید آگے کیسے حملے کرے گا۔ رجیم چینج امریکہ نے کروایا، یہ جو مراسلہ آیا اور یہ جو سب کچھ ہوا اس کے بعد، یہاں سے ایک آبویس چیز نظر آتی ہے کہ امریکہ نہ صرف رجیم چینج کرنا چاہتا تھا بلکہ امریکہ چاہتا تھا کہ چین کو بھی اور پاکستانیوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ رجیم چینج اسی نے کی ہے۔ یہ امریکہ کے آل along پلان کا حصہ تھا۔ جب چین کو یہ لگے گا کہ امریکہ کی مدد سے ایک حکومت آئی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ انسیکیور ہوگا، انلیس ہمارے ہاں جو نیوٹرل ہیں انہوں نے یہ سارا کچھ کرنے سے پہلے چین کو بھی اعتماد میں لیا تھا کہ ہمیں ابھی مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک رہیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ایک طرف یہ شکوک ہے کہ امریکہ اپنی مرضی کے لوگ پلانٹ کرتا ہے پاکستان میں، وہ امریکہ جو سی پیک کے سخت مخالف ہے، وہ امریکہ جو سی پیک کو بند کرنا چاہتا ہے، بلکہ نہ صرف بند کرنا چاہتا ہے بلکہ رول بیک کرنا چاہتا ہے کہ پیچھے بھی جو پروگرس ہو گئی ہے وہ بھی ختم کی جائے۔ امریکہ پاکستان پہ اپنا مکمل تسلط چاہتا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کی ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری بن جائے، یہ امریکہ چاہتا ہے۔ اب تک وہ بہت حد تک کامیاب جا رہا ہے آگے۔ آپ ذرا سارے پلان کو سمجھیں اور کیسے عمران خان کو میسج دیا گیا۔ اس کے لیے میں آپ کو 2007 میں لے کے جاؤں گا۔ آپ کو یاد ہے کیسے دھماکے ہو رہے تھے؟ آپ سمجھ لیں کہ آرمڈ فورسز کے لیے باہر نکلنا مشکل تھا، ایسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اور پھر اچانک بے نظیر آتی ہے، اس کا جلسہ ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ کیسے وہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے کرداروں کے بارے میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، لیکن جب کسی بڑے لیڈر کو مارنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اچانک دہشت گردی کی ایک لہر اٹھتی ہے۔ اپریل کے مہینے میں کہہ رہے ہیں کہ 13 دہشت گردی کے حملے اسی تنظیم نے، مجید بریگیڈ جو ہے، انہوں نے قبول کی ہے ان کی ذمہ داری، جو BLA کی تنظیم ہے۔ 13 حملے اپریل کے اندر، یہ معمولی بات نہیں ہے، ابھی اپریل ختم نہیں ہوا۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ایک طرف دہشت گردی میں تیزی آ گئی ہے، اور میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ ہماری آرمڈ فورسز کے لوگ جتنی شہادتیں دے رہے ہیں، ہمیں میڈیا پہ نہیں بتایا جا رہا سارا کچھ، زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں اور بلوچستان میں بہت زیادہ شدت آ چکی ہے ان ساری چیزوں میں۔ ایک طرف ہمارے جوان سینہ سپر ہیں دہشت گردی کے سامنے، ایک طرف ہمارے نیوٹرلز ہیں۔ یہ نیوٹرلز حکومتیں گرانے بنانے میں بزی تھے، جہاں پہ یہ اہم ترین چیز انہوں نے مس کر دی اور چائنیز شہری شکار ہو گئے دھماکے کا۔ اس سے ظاہر چائنا کو غصہ آئے گا کہ ہمارے شہریوں کو کیوں پروٹیکشن نہیں دی جا رہی اور کیوں ٹارگٹ کرنے دیا جا رہا ہے، اس سے ایفیکٹ پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ پیغام ہے عمران خان کو بنیادی طور پہ کہ جلسے چھوڑ دو، باہر نکلنا چھوڑ دو، گھر میں بیٹھ جاؤ، ورنہ اگلا نمبر تمہارا ہوگا۔ یہ میں واضح آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، اچانک ایک آئسولیٹڈ واقعہ، فار ایگزامپل پورے اپریل میں کوئی واقعہ ایسا نہ ہو، مارچ میں بھی کوئی ایسا واقعہ نہ ہو، اور اچانک عمران خان پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے، سب کہیں گے یہ تو نیوٹرلز نے کروایا یا کہیں گے یہ امریکہ نے کروایا۔ جب دہشت گردی کچھ ہفتے سے چل رہی ہوگی، کسی کو شک نہیں پڑے گا، لوگ کہیں گے یار دہشت گردی چل رہی تھی، اسی میں اس پر بھی حملہ ہو گیا ہے۔ یہی بات ہے نا۔ اب عمران خان کو تو یہ پیغام چلا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ عمران خان اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھیں،
زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جب 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ آپ نے ایک عہد نبھانا ہو کہ ہم آزادی تک لڑیں گے، تو پھر آپ کو آزادی تک لڑنے کے لیے ہر حال میں سروائیو کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احتیاطیں بتائی ہیں کہ انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے ہر احتیاط کرنی چاہیے، وہ آپ ضرور کریں. یہ تو فرض ہے جان کو بچانے کے لیے احتیاط کرنا. تو یہ تو ایک بات ہوگی. ناظرین، امریکہ نے کیسے پھنسایا پاکستان کو، یہ ذرا سمجھ لیں. میں آپ کو ہر اینگل بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک طرف امریکہ کی امپورٹڈ حکومت آتی ہے، چین کو تھوڑی بہت ہوں گے تحفظات ہو سکتے ہیں، اچانک چائنیز پہ حملہ ہوتا ہے. اور اس بار ایسی حکومت ہے جو نہ انڈیا کو بلیم کرے گی. ہم یاد ہے ہم نے بتایا تھا کہ انڈیا کی مدد حاصل تھی پچھلی دفعہ بھی، جو دہشت گرد آئے تھے جو ہم نے پھر ٹریک کیا، ان کے انڈیا سے رابطے تھے، افغانستان سے رابطے تھے. ہم نے بتایا ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو کسی صورت انڈیا کے خلاف کام نہیں کرے گی. نہ وہ انڈیا کا نام لیں گے، نہ وہ امریکہ کا نام لیں گے. اس سے سی پیک کو مزید مسئلہ ہوگا. اور امریکہ نے کیا کیا ہے، یہ تاثر کریٹ کر کے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ سب کو پتہ بھی چلے کہ ہم نے رجیم چینج کروائی ہے، اب وہ پے در پہ چائنیز پہ حملے کروائیں گے. اس سے کیا ہوگا کہ چین اور پاکستان میں بد اعتمادی پیدا ہوگی کہ آپ نے امریکی رجیم یہاں پہ انسٹال کروائی، اب چائنیز پہ حملے بڑھ گئے ہیں. اور امریکہ جان بوجھ کے یہ کروائے گا. دیکھیں وہ آپ سے مالی چیزوں کی تو کہہ سکتا ہے کہ ہم مدد کریں گے، لیکن اس کے اپنے مفادات جہاں پہ آئیں گے وہ آپ کو روند کے گزر جائے گا. اس کے مفادات یہ ہیں کہ چائنا یہاں سے نکلے، سی پیک بند ہو. اس کے لیے اب وہ ٹارگٹ کرے گا مزید چائنیز لوگوں کو. اس کے لیے اس سے جو ہو پڑا، جو بن پڑا وہ کرے گا. اور امریکہ کے پاس پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے. وہ ارب ڈالر افغانستان میں لگا رہے تھے مہینوں کے حساب سے. اب وہ سارا پیسہ ان کے پاس پیر ہے اور وہ پیسہ اسی خطے میں لگے گا سارا. اور اس خطے میں یہ سارا پیسہ لگا کے امریکہ نے کوئی ہمیں تحفے تو نہیں دینے عید کے. امریکہ نے تو یہی کرنا ہے، دہشت گردی کروانی. یہ ان لمیٹڈ سپلائی آف منی ہے جو ان دہشت گرد تنظیموں کو اب ڈائریکٹ دی جائے گی. وہ جو خرچہ اپنی فوج پہ آ رہا تھا وہ بھی اٹھا کے اب ان دہشت گرد تنظیموں کو دیا جائے گا. تو ایک طرف یہ کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی ہے، ایک طرف دہشت گردی سے آپ کو ٹھوکا جا رہا ہے. صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 2-3 مہینوں سے صحیح زبردست جنگ جاری ہے دہشت گردی کے خلاف. ایک طرف یہ ہو رہا ہے ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں جوانوں کی، روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر روز ہمیں بتایا بھی نہیں جاتا، اور جتنے نمبرز ہوتے ہیں وہ بھی اصل نہیں بتائے جاتے. یہ سب چل رہا ہے. امریکہ سی پیک کو سبوتاج کر کے چھوڑے گا. یہ امریکہ فیصلہ کر چکا ہے. یہ ویسے نہیں آئی امپورٹڈ حکومت، اس لیے یہ انتہائی خطرناک ٹائم ہے پاکستان کے لیے. امریکہ نے پوری طرح سے پاکستان کو جکڑ لیا ہے، اور ہمارے اداروں کے پاس بھی اس سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں فوج کے ساتھ تعلقات کبھی خراب نہیں کرتا امریکہ. پاکستان فوج کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات رکھتا ہے امریکہ. نو ایگزٹ فرام پاکستان یا اس طرح کی کوئی بک ہے، اس کے کچھ کسی بندے نے شیئر کیے ہوئے تھے پارٹس، میں نے ابھی تک پڑھی نہیں ہے، میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. اس میں تھا کہ ہم پاکستان سے نکل نہیں سکتے اس کے ایٹمی، جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے، خطے کی وجہ سے کہ چین کا بہت قریبی دوست ہے پاکستان. امریکہ پاکستان سے نہیں نکل سکتا، نہیں چھوڑ سکتا پاکستان کو. اور ایک اور کی وجہ انہوں نے بتائی تھی. تو امریکہ تعلقات تو رکھے گا. اب یہاں سے نکلنے کا اور اس غلط فیصلے سے یو ٹرن لینے کا بہترین موقع ہے. عوامی لہر بن گئی ہے، سروے کروا لیں، چھپوا لیں. امریکہ کو بھی کہہ لیں سروے کروا لیں. اب اگر الیکشن ہوتے ہیں شفاف اور عمران خان جیت جاتے ہیں تو امریکہ کیسے کہے گا کہ عوام کی جو منشا ہے وہ نہ مانو؟ نہیں کہہ سکتا. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. یہاں امریکہ مجبور ہو جائے گا اور جمہوریت کے سامنے سر نگوں ہوگا. یہ لوگ جمہوریت کے سامنے جھکتے ہیں. آپ کے بعد بھی موقع ہوگا کہ دیکھیں ہم نے تو اسے اتار دیا تھا، عوام نے اسے دوبارہ الیکٹ کر لیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب اپنی عوام کو کیا گولیاں مار دیں سب کو؟ یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے. یو ٹرن بھی ہو جائے گا، ڈبل گیم بھی نہیں ہوگی، اور پاکستان بھی بچ جائے گا. ورنہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ سی پیک کے اوپر بھی حملے ہوں گے. اب چین کے ساتھ آپ کے تعلقات کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور یہ مسلسل چلتا رہے گا. آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے آنے کے بعد چین سے پہلے نریندر مودی نے مبارک دی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے. لمحہ فکریہ بڑی پریشان کن چیز ہے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ غلطی نہیں مانتے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا نہیں سکھایا جاتا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک جنگ ہے، یہ ایک مشن ہے اور آپ نے ڈیلیور کر کے دینا ہے. اور جس چوکی پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے اس وقت، جس کو آپ پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں، آپ وہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ کو مجبور نہیں کیا جائے گا وہاں سے. لیکن کئی بار اپنے وطن کی خاطر ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اس چوکی کو چھوڑیں، نیشنل اسمبلی سے نکلیں، واپس بیرکوں میں جائیں اور اس ملک میں ایک شفاف انتخاب ہونے دیں. پاکستان کو سکون میسر ہوگا، پاکستان کو استحکام میسر ہوگا. ایک طاقتور حکومت آ گئی، چون کا مربع نہ ہوا تو پاکستان بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو پہلے بھی مشورے دیتا رہا کہ اگر ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے سارے چوروں کو جیلوں میں ڈال دیں اور عمران خان کو کھل کے حکومت کرنے دیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا.
آپ نے وہ مشورہ نہیں مانا، لیکن یہ مان لیں ہم آپ کے بھلے کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے لیے پاکستان سب سے اوپر، ہم پاکستان کے بھلے کی بات کرتے ہیں، اور وہ ہم جاری رکھیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ناظرین کھول کے رکھ دیا ہے کہ امریکہ نے کیسے جکڑا ہے۔ غلط فہمی چین سے پیدا کرو، بعد میں چائنیز کو مارو، عام لوگوں کو مارو، ورکرز کو مارو کرا کے، اور چین اور پاکستان میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جتنی مرضی گہری آپ کی دوستی اور رشتہ، وہ اپنے لوگوں کی موت برداشت نہیں کریں گے چینیز۔ آپ کو پتہ ہے جو ہوا تھا داسو ڈیم کا واقعہ، چائنا ایک دفعہ تڑپ اٹھا تھا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ حالات ملک کے کس طرف جاتے ہیں، اور نیوٹرل جو ہے وہ اب کیا اگلا قدم اٹھاتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو خوش کر کے اور خوش رہ لیں گے، تو ایک بار آخری چٹان میں نا جو بغداد کے ساتھ ہوا تھا نا خوارزم کو مروانے کے بعد، وہ انجام نوٹ کر لیں۔ اس ٹائم پاکستان اس رستے پر چل پڑا ہے جس رستے پر اس وقت کا بغداد چلا تھا، اور کچھ وقت کے لیے تو بچ گئے تھے، لیکن پھر وہ حشر ہوا تھا، خون کی ندیاں بہا دی گئی تھی وہاں پہ۔ وہاں کے بادشاہ کو قالین میں لپیٹ کے نا ہاتھی کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ حشر ہوا تھا، ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لے لیں سب، اور پاکستان کو استحکام کی طرف لے کر جائیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔